السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 18 ہے اور اس کا آخری رکوع جاری ہے۔ سورۃ الفرقان ہے، آیات مقدسہ نمبر 18 اور 19 ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے ضدی ہٹ درم جو مخالفین ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت صحابہ سچی جماعتوں کے مقابلے میں ہیں، ان کا ایک تجزیہ پیش کیا تھا، ارشاد فرمایا تھا، اور اس میں دو اہم باتیں ارشاد فرمائی تھی۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے جو نیک لوگ ہیں، متقین، سچی جماعتیں، حزب اللہ، انہی کو نیک کہتے ہیں۔ نیکی کا تصور ہمیشہ یہ ہونا چاہیے کہ جو اللہ رب العزت کے دیے گئے سسٹم پہ خود بھی قائم رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کے لیے آمادہ کرتے ہیں اور اس کے لیے جد و جہد کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کا انعام اور ان کی جزا یہ ارشاد فرمائی تھی کہ اللہ یہ جو دنیا داری نظر آ رہی ہے، یعنی سرمایہ پرستوں کے حوالے سے، شیطانی جماعتوں کے حوالے سے، ان کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، محلات، اللہ رب العزت اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سچی جماعت متقین مومنین کو ان سے بہتر دے سکتے ہیں اور دیتے بھی ہیں۔ دنیا کے اندر اللہ جو امن اور عدل اور خوشحالی قائم کرتے ہیں وہ سچی جماعت کی محنت کی برکت سے ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العزت تو دنیا کی نعمتوں کے ساتھ ساتھ ان کو آخرت کی نعمتیں دینا چاہتے ہیں، جو جنت الخلد ہے، ہمیشہ کی جنت، ہمیشہ کی نعمتیں وہ دینا چاہتے ہیں، اور پھر وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہ جو مخالفین ہیں اور جن کی یہ پرستش کرتے ہیں، پوجتے ہیں، جن کو یہ بڑا سمجھتے ہیں، جن کو اپنے آقا اور مولا سمجھتے ہیں، ان کے حوالے سے اللہ رب العزت نے یہ نقطہ اٹھایا تھا کہ جس دن سب جمع کیے جائیں گے تو اللہ رب العزت ان سے سوال کریں گے کہ یہ میرے علاوہ جس کو یہ بڑا سمجھتے تھے اور طاقتوں کو بڑا سمجھتے تھے اور ظاہری چیزوں کو بڑا سمجھتے تھے، دولت کو بڑا سمجھتے تھے یا اپنے مافیا کو بڑا سمجھتے تھے، تو آپ نے ان سے کہا ہے کہ میرے علاوہ دوسروں کی عبادت کرو، دوسروں کے پیچھے چلو، ان کی رٹ کو تسلیم کرو، اپنی خواہشات ان کے تابع کرو۔ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ، تو آپ نے میرے ان بندوں کو بہکایا ہے، گمراہ کیا ہے،
پریشان کیا ہے، یا ام ہم ضلوا السبیل، یا یہ خود ہی راستے سے بھٹک گئے تھے۔ یہ بڑا اہم تجزیہ ہے میرے عزیزو، ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ آج بھی اس سرمایہ پرستانہ سوسائٹی میں، ظلم کی سوسائٹی میں، جب ہم نام نہاد جو لیڈر ہیں یہاں پر ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور وہ ملک کو لوٹتے ہیں، تو بعد میں ہم یہ کہتے ہیں جی ہم کیا کریں، ہماری مجبوری ہے، یہ انہوں نے ہمیں ورغلایا، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ جب سے یہ پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پہ حاصل کیا گیا اور آج تک لوٹنے والے حکمران آ رہے ہیں، ظلم قائم کرنے والے حکمران آ رہے ہیں، بڑی طاقتوں کی ایجنٹیاں ان کا کردار ادا کرنے والے حکمران آ رہے ہیں، تو ہم ایک ہی بات کرتے ہیں جی کیا کریں پھر، کس کو ووٹ دیں؟ جی مجبوری ہے ہماری۔ اس گفتگو کو اللہ رب العزت کی اس رہنمائی میں سمجھیے۔ یہ لیڈر جن کو آج ہم بڑا سمجھ رہے ہیں، یہ کیا کہیں گے؟ آیت مقدسہ نمبر 18 پر اللہ رب العزت ان کا جواب نقل فرماتے ہیں، قالوا، وہ کہیں گے سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، ما کان ینبغی لنا، ہمارے لیے تو یہ مناسب ہی نہیں ہے، ان نتخذ من دونک من اولیاء، یہ کہ ہم تیرے علاوہ کسی کو اپنا رفیق، مددگار، اپنا سرپرست پکڑ لے، بنا لے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یعنی ان کے اس جواب سے ایک بات واضح ہو گئی کہ وہاں پر بڑے بڑے جو سردار ہیں جن کی ہم پرستش کرتے ہیں، جن کو ہم پوجتے ہیں، اسی طرح جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بت بنائے ہوئے ہیں مختلف ناموں سے، ان کو بڑا سمجھتے ہیں، اللہ کے علاوہ جن کو بھی بڑا سمجھتے ہیں، جیسے بڑا سمجھتے ہیں، وہ وہاں انکار کر دیں گے اور یہ کہیں گے یا اللہ ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں۔ ایک اور بڑا وہ اہم دعویٰ کریں گے، اور اس تجزیے کو بھی سمجھیے، وَلَٰكِن مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ، اے اللہ تو نے ان کو فائدہ پہنچایا اور ان کے آباء و اجداد کو فائدہ پہنچایا، حتیٰ نسوا الذکر، یہاں تک کہ وہ ذکر کو بھول گئے، وہ ان کو خدا یاد ہی نہیں رہا۔ اور یہ بزرگوں کا نام کیوں لیا انہوں نے؟ اس لیے کہ ہمیشہ جب بھی اللہ کی سچی جماعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے اور آپ سے پہلے بھی اللہ کے جو نبی آئے ہیں، تو عوام یہ دعویٰ کرتی تھی کہ ہمارے جو آباء و اجداد ہیں ان کا یہ مذہب تھا، ہم تو اس پر قائم ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو ملت ابراہیمی پر ہیں، اور ملت ابراہیمی پر ہمارے آباء و اجداد ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہم تو اس کے مطابق یہاں کردار ادا کر رہے ہیں، اور یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پروگرام پیش کر رہا ہے، یہ تو نیا پروگرام ہے، انوکھا پروگرام ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا کہ میں تو خود ابراہیم علیہ السلام کا نمائندہ ہوں، میں ابراہیم، اسماعیل، یعقوب، اسحاق اور پھر عیسیٰ علیہ السلام، ان سب کا نمائندہ ہوں، میں تو ان کا جانشین ہوں، یہ میرے بزرگ ہیں، میں ان سے کوئی ایک بات بھی ہٹ کے نہیں کرتا، بلکہ ان کی رہنمائی کے مطابق آگے گفتگو کرتا ہوں۔ اس لیے اگر آپ ملت ابراہیمی کا دعویٰ کرتے ہیں تو آئیں، آ کے مل کے بیٹھ کے بات چیت کر لیتے ہیں۔ اصل کہانی یہ نہیں ہے، کہانی یہ ہے فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ، آیت مقدسہ نمبر 19 کا پہلا لفظ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ، اصل میں کہانی یہ ہے کہ اس نے تمہیں جھٹلا دیا، انبیاء کو جھٹلایا، سچی جماعتوں کو جھٹلایا، اور سچی جماعت کے ذریعے اللہ کو جھٹلا دیا۔ بما تقولون، جو بھی وہ ان کا پروگرام تھا، کہتے تھے، فلسفی تھی، اس کو جھٹلا دیا۔ فلسفہ الہی کو،
فلسفہ توحید کو جھٹلا دیا، اللہ کی رٹ ماننے کا انکار کر دیا۔ دیکھو، جب بھی سچی جماعت اللہ کی رٹ قائم کرنا چاہتی ہے، سچے نبی، اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رٹ قائم کرنا چاہتے ہیں، اور اگر یہ ظالم حکمران سردار رٹ قائم نہیں ہونے دیتے تو مقابلہ تو اللہ سے بن جاتا ہے۔ تو وہ فلسفہ توحید، فلسفہ الہی، اس کا انکار کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ یہ تمام تر پیچھے اس کی جو فلسفی ہے وہ جھٹلانے کی ہے، انکار کرنے کی ہے، ضد اور تعصب کی ہے۔ فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، آج تم طاقت نہیں رکھتے کہ واپس لوٹائے جاؤ، ولا نصر، اور نہ تمہاری مدد کی جائے گی۔ اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ ارشاد فرما دیا کہ تمام تر کوشش کے باوجود جب تم نے نبیوں کو جھٹلایا، سچی جماعتوں کو جھٹلایا، عقل حاصل نہیں کی، معروضی حالات نہیں سمجھے، اب اللہ کی گرفت میں ہو، اب تم پکڑے گئے ہو۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ بہت ڈھیل دیتے ہیں۔ آج اللہ ہمیں بھی ڈھیل دے رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ اس ڈھیل کو کبھی بھی اللہ کی کمزوری مت سمجھو میرے عزیزو، ہمیں اس ڈھیل کو نعمت سمجھتے ہوئے غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہمیں موقع مل گیا ہے اور اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت جب پکڑتے ہیں تو فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، نہ تو تم واپس جا سکتے ہو کہ تمہیں واپس بھیج دیا جائے، اور نہ ہی یہاں اب کوئی تمہاری مدد کرے گا۔ وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ، جس شخص نے بھی تم میں سے ظلم کیا ہے، یعنی جھوٹی جماعتوں کا ساتھ دیا، جھوٹی جماعتوں کو غالب کیا، ظلم ناانصافی کو غالب کیا اور سچی جماعتوں کو انکار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، یہ ظلم ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ نذیقہ، ہم آپ کو چکھائیں گے عذاباً کبیرا، بہت بڑا عذاب۔ میرے عزیزو، دنیا کے اندر اگر ہم اللہ کی فلسفی کو، فلسفہ توحید کو، اس کی رٹ کو غالب کرتے ہیں اور اسی کے مطابق عملی، سیاسی، معاشی، معاشرتی نظام بناتے ہیں، تو یہ دنیا کی کامیابی بھی ہے، آخرت کی کامیابی بھی ہے۔ اور جو مخالفین، منکرین ہیں، مشرکین کی شکل میں، کفار کی شکل میں، منافقین کی شکل میں، جو ایجنٹیوں کا کردار ادا کرتے ہیں، یہ تمام تر اللہ رب العزت کی سچی جماعت کے مقابلے میں شکست کھا جائیں گے۔ پھر جو نظام قائم ہوگا وہ عدل کا ہوگا، خوشحالی کا ہوگا، امن کا ہوگا، انسانیت دوست ہوگا، انسانی حقوق کی پاسداری کا ہوگا، انسانی اقدار قائم ہوں گے۔ بصورت دیگر اگر یہ مافیا شیطانی جماعتیں غالب ہوں گی تو اللہ کا نظام ٹوٹ جائے گا، اللہ کی برکات اور رحمتیں ختم ہو جائیں گی، ہر طرف ظلم ہوگا جیسے آج ہماری سوسائٹی میں موجود ہے۔ اس سے نکلنے کا کیا ذریعہ ہے؟ اللہ کے نظام کی طرف واپس آؤ، غور و فکر کرو، سوچو۔ وہ شعوری جدوجہد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی اور ایک بہت بڑا قومی اور بین الاقوامی انقلاب اور تبدیلی لے کے آئے تھے، ہمیں اس طرف آنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم
وصلی اللہ تعالی علی النبی الأمی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔